آپ اس کا نام بھی نہیں جانتے، اور رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، ذات کا حبشی تھا، لیکن لپٹ گیا حضور کے قدموں سے۔ میں دنیا کے مختلف کونوں میں گیا ہوں، میں نے ہر جگہ حضرت بلال کے نام کی مسجد ضرور دیکھی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، سنیے اقبال کا لہجہ، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ کا دنیا نام بھی نہیں جانتی، لیکن بلال حبشی آج بھی دھڑکن بن کر سینوں میں بستا ہے۔ تو پھر آؤ پیار اس سے کرو نا جو دل کی قدردانی جانتا ہے، جس سے محبت کی گئی کام آتی ہے، جس کی محبت ذرہ نواز ہے، جس کی محبت بندہ نواز ہے۔ ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو مرو گے نہیں، تم مر کے بھی زندہ رہو گے۔ لاہور تو آپ جاتے ہوں گے، تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں جا کے نکلتے ہیں، لیکن میں گجرانوالہ سے جب لاہور آتا ہوں تو راستے میں شاہی درہ پڑتا ہے، تو بائیں جانب جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو اس مقبرے میں جہانگیر دفن ہے، اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کی وہاں تدفین ہوئی ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، ہندوستان کے 22 صوبے اور یہ ہمارا پاکستان، افغانستان، کشمیر، یہ سارے علاقے، اتنی بڑی راجدھانی بنگلہ دیش، اس کا مطلق العنان حکمران جہانگیر۔ آج اس کی قبر پہ جائیں تو وہاں آپ کو نہ کوئی قرآن پڑھنے والے لوگ ملیں گے، نہ وہاں آپ پھولوں کی چادریں دیکھیں گے، اس کی قبر پہ جانوروں کی بینٹیں پڑی ہوں گی، اس کے ساتھ ہی اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہان کی قبر ہے۔ ملکہ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا تھا، تو پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہیں ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونڈتی، بادشاہ فیصلے تبدیل کر لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہے، اور وہ اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر اس کے اپنے لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ما غریباں نہ چراغ نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ یہ میں اس کی کہانی سنا رہا ہوں، اس خاندان کی جو بر صغیر کا مطلق العنان حکمران، اور یہ راوی کے اس پار کی کہانی۔ پھر راوی کا پل پار کر جائیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، وہاں تو لکھا ہے بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، لیکن راوی کا پل پار کرتے ہیں تو ایک لوح مزار پہ لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملارا۔ وہاں دن کو بھی اجاڑ ہوتا ہے، یہاں رات کے پچھلے پہر بھی رونق ہوتی ہے۔ وہاں کوئی دیا نہیں جلاتا اور یہاں چراغاں ہوتا ہے۔ وہاں جانوروں کی بینٹیں پڑی ہیں، یہاں پھول نکال دیے جاتے ہیں، پھر پھولوں سے مزار بھر جاتا ہے۔ اور وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہاں درود کی تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کہا جو میرا ہو جائے میں اسے پھر مرنے نہیں دوں گا، اس کو حیات طیب۔ یہ ہے ذرہ نواز عشق، یہ ہے وہ محبت جو مول ڈالتی ہے کہ جب تم میرے ہو جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہارا ہوگا، تمہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دوں گا۔ تو اپنے اندر کی جب آپ صفائی کر کے باطن کو ستھرا کر کے اپنے رب کے سپرد کر دو گے، اس کے محبوب کی غلامی کے دائرے میں آ جاؤ گے، تو پھر ایک زندگی ملے گی، پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، منور اور تابہ زندگی۔ تو کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک کر لیا، من کو ستھرا کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور رب کے نام کو جپا اور نماز پڑھی۔ یعنی یہ باطن کے تزکیے کا رنگ بھی ہے، اندر کی صفائی کا نصاب بھی ہے، کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا باطن صاف ہو تو تمہیں ذکر الہی کرنا ہوگا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ کا ذکر باطن کے زنگ اتارتا ہے، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، لیکن دل کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی مالا جپتے رہو، اس سے دل کا زنگ اترے گا۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم سے دیکھتا، اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ اور جب کوئی اس کا نام تسلسل کے ساتھ پکارے تو پھر باطن میں کتنی روشنی آتی ہے۔ فصلی، تیسری بات جو ارشاد کی وہ یہ ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو تمہیں
पंचगाना नमाज का अपने ऊपर नफाज करना पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में नमाज नहीं है तो आपकी ज़िंदगी अंधेरे में बसर हो रही है। ज़िंदगी ही नहीं है जिसमें रब के हुजूर सजदों की तौफीक नहीं है। अगर कोई बदबख्त इस मजलिस में मौजूद हो कि जिसको अल्लाह के हुजूर सजदे की तौफीक नहीं है, तो वो समझे कि मेरी ज़िंदगी जुल्मतों में कट रही है, अंधेरों में कट रही है। बाज़ का हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए किसी और नमाजी को देखते हैं कि यार ये नमाज भी पढ़ता है तो फिर भी इसके अंदर ये खराबी है। तो मियाँ देख, इन खराबियों के बावजूद रब ने उसको तौफीक दी है कि नहीं? एक तो वो कैफियत है कि नमाज का वो रंग आ जाए कि फिर पता चले कि ये नमाजी है। लेकिन अगर किसी को वो रंग ना भी मिले तो उसके हुजूर सजदा फिर भी कज़ा ना करे। किसी ने मुहद्दिस कछोछवी अलैहिर्रहमा से कहा, हज़रत मैं एक मसला पूछने आया हूँ। फरमाया पूछिए। कहा नमाज पढ़ता हूँ, लुत्फ़ नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो आपने उसको हैरत से कहा कि इसके बावजूद भी पढ़ते तो हो ना? उसने कहा जी वो तो अल्लाह का हुक्म है, वो तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ। तो मुहद्दिस कछोछवी झूमने लगे। कहा वाह वाह, तुम मज़े के बंदे नहीं हो, अल्लाह के बंदे हो। तुम्हें मज़ा नहीं आता फिर भी पढ़ते हो। यार मज़ा आए किसी चीज़ का वो तो बंदा फिर करता ही करता। तो मज़ा ना भी आए फिर भी करे तो कहा फिर तुम मज़े के लिए तो नहीं पढ़ते, फिर तुम अल्लाह के लिए पढ़ते कि मेरे रब की तरफ से फरीज़ा है। उसने कहा हज़रत इसका मज़ा आ गया। अल्लाह अकबर। तो याद रखिए कि अल्लाह तौफीक दे। आज आप कुंडी खड़काते रहे, कभी तो दर खुलेगा ना। कुंडी खड़काते रहे, कभी ये किसी का दरवाज़ा खटखटाने लग जाएं, कोई गहरी नींद सोने वाला हो उसके दरवाजे को दस्तक, कभी तो उसकी भी आँख खुल जाती है और तुम तो उसके दर पे दस्तक दे रहे हो। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। नींद क्या, उसे तो ऊँग भी नहीं आती, उसके दर पे दस्तक दे रहे हो। सुबहान रब्बियल आला, ये दस्तक है उसकी चौखट। सुबह शाम दोपहर दे रहे हो। तुम्हारी दस्तक का रिदम ठीक नहीं है, तुम्हारी उंगलियां सही तरह से जो है वो दस्तक में लगती नहीं है। लेकिन आवाज़ तो एक हल्की सी पैदा होती है, तो कभी तो आवाज़ आएगी। वो बार बार पुकारने वाले क्या काम है तुझे, आ मैं दरवाज़ा खोल के दर रहमत बोला तो आओ। कद अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अंदर सुथरा किया। वज़कर अस्मा रब्बिही, और अपने रब का नाम पुकारा। फसल्ला, और नमाज पढ़ी। हमारे बुजुर्ग फरमाते थे सोने से पहले 5 उंगलियां भी गिन लिया करो और 5 नमाजें भी गिन लिया करो। अगर 5 नमाजें पूरी हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और अगर 5 नमाजें पूरी नहीं है तो इससे बड़ी बदबख्ती नहीं हो सकती। बाज़ लोग कहते हैं मैं नहीं नमाज पढ़ता। मैं कहता तू कौन होता है ना पढ़ने वाला? तुझे अल्लाह बुलाता ही नहीं, तुझे तौफीक के सजदा ही नहीं समझेगा। वरना जिसने आँखें दी, आँखों को रोशनी दी, कानों को शनवाई दी, ख्यालों को पाकीज़गी दी, ज़ुबान को जो है वो बोलने का सलीका दिया, कुव्वत ज़ायका बख्शी, धड़कता हुआ दिल, क्या कुछ हज़रत इंसान को उसने अता किया, तो उसके हुजूर सजदा रेज़ नहीं होगा। इससे बड़ा बदनसीब कायनात में कोई नहीं सकता। तो आइए आज से ये मत कहिएगा कि मैं हफ्ते से नमाज शुरू करूँगा। हम जैसे भी होते हैं, मैं पहली तारीख से नमाज शुरू करूँगा, मैं हफ्ते से शुरू करूँगा। बास कहते हैं मैं बस मेरे 2 साल रह गए जी रिटायरमेंट में, उसके बाद रिटायरमेंट लूँगा, बच्चों की शादियाँ करूँगा, फिर हज करूँगा, फिर मैं हूँगा मस्जिद। ये वो टाइम टेबल दे रहे हैं जिसकी मलकियत में एक सांस भी नहीं है, जो एक सांस का भी मालिक नहीं है। वो कितनी लंबी टाइम टेबल दे रहे हैं, मैं रिटायरमेंट लूँगा, फिर हज करूँगा, फिर आऊँगा, फिर जो है वो मैं नमाजी बन जाऊँगा। अल्लाह तौफीक दे। तो अभी इशा का वक्त मौजूद है, अभी शुरू हुआ चाह रहा है, तो सोएं रात इशा पढ़ के, और कल से नहीं आज से शुरू करें ज़िंदगी की बाकी मांदा कज़ा नमाज़ों को भी एक एक करके, 2-2 करके, 4-4 करके नमाज़ों के साथ सिर्फ फ़र्ज़ को और वाजिबात को दोहराने, वितर वगैरह पढ़ें और ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें। आप देखना इसका सुरूर क्या है, इसका लज्जत क्या है। जब पेशानी झुकी होती है अल्लाह के रसूल अल्लाह अकबर अक्सा गायत तज़ल्लुल वल खुशू, ये सबसे ज़्यादा बंदे का जो है वो मर्तबा इज्ज़त है। इससे बढ़कर इज्ज़त क्या हो सकता है? इंसान के अशरफ आज़ा सर में, देखने की कुव्वत आंखें सर में, बोलने की कुव्वत ज़ुबान सर में, सूंघने की कुव्वत नाक सर में, सुनने की कुव्वत कान सर में, सोचने की कुव्वत दिमाग सर में, और सर मालिक के दर पे। और ज़ुबान से क्या कहता है? सुबहान रब्बियल आला। नाक भी रगड़ रहा है, माथा भी रगड़ रहा है,
اور عملاً بتا رہا ہے کہ میرے سے عاجز کوئی نہیں، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے، تیرے سے اونچا کوئی نہیں، سبحان ربی اعلیٰ۔ پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں جب وہ یہ پکار رہا ہوتا ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ رحمتیں یوں برس رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائے۔ تو 5 گانا نماز زندگی میں شامل کر لو، کبھی بھی زندگی میں سے نماز۔ آپ حضور کی عاشق ہو، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ حضور سے محبت کا ہم دم بھرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں مبارک کرے۔ لیکن اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کا یہ فرمان سن لو، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو جب نماز کریں گے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ جب حضرت بلال حبشی کو حضور اذان دینے کا کہتے تو یہ کہنے کی بجائے کہ بلال اذان دو، یہ کہتے ارحنا یا بلال۔ کیا تو ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو وہ اذان پڑھتے اور نماز کی تیاری ہوتی۔ تو یہ نماز ہے جو ہماری زندگی میں روشنیاں بھرتی ہے، زندگی میں چراغاں کرتی ہے، اور زندگی میں اجالا دیتی۔ تو اپنی زندگی میں نماز کو شامل کرو، کبھی بھی نماز کو قضا نہ ہونے دینا۔ اچھا، جس طرح حقوق اللہ کی رعایت کرو، حقوق العباد سے بھی کوتاہی نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے ذمے جو حقوق العباد میں سب سے اہم حق ہے وہ والدین ہیں۔ والدین کے حقوق سے کبھی بھی کوتاہی نہ کرو۔ ابھی آپ وہ بزرگ کہہ رہے تھے، تو میں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے عرض کروں، لیکن حضرت وہ ویسے کرنی ہی، صحابی نہیں بنے ہیں، تابعی ہیں، خیر التابعین ہیں، اور حضور کا دیدار نہیں کیا۔ کیوں کہ بلکہ ملنے آئے، ماں نے اجازت دی کہ بیٹا جاؤ اور مل آؤ، اور سنو زیادہ دیر رکنا نہیں۔ وہ آئے اور آ کے پوچھا، حضور کہیں گئے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر انتظار کیا، اور ماں کا حکم تھا کہ زیادہ رکنا نہیں، واپس آ گئے۔ تو جب میرے حضور واپس آئے تو حضور اپنی قمیص کے بٹن کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے یار کی خوشبو آتی۔ کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں، یمن سے اویس نامی شخص آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضور وہ تو رکا بھی نہیں آپ کے لیے، اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کو اپنا خاص قرار دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکتی۔ بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا پیغام دے اور میرا سلام دے، اسے کہے میری امت کی بخشش کی دعا کیا ہے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں ان کی کبھی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اچھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ملنے گئے، حضور کا جبہ لیا اور حضور کا سلام لیا اور ملنے گئے۔ تو جب جا کے حضور کا سلام دیا، اویس تو نہال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو، دل تڑپے، اور بار بار کہیں حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا کہ اویس کو میرا سلام دینا، کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دینا۔ تو جب تڑپے نا تو انہوں نے کہا کہ اتنا پیار حضور سے تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے، اتنا پیار کرتے ہو تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے۔ تو حضرت اویس نے بات کے رخ کو بدلا، کہا اچھا تم میرے حضور کو ملے ہو؟ کہا جی ہم شام سویر حضور کے پاس ہی رہتے۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ ایک دم حیران ہو گئے، کہا مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا۔ کوئی قریب آ کے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ معلوم یہ ہوا بظاہر دور تھے، حقیقت میں حضور کی قربت کے مزے لوٹتے تھے۔ تو ماں کی خدمت اتنی مقدم جانی کہ صحابی نہیں بنے، صحابی نہیں بنے۔ آج بیٹا جا کے چلا کاٹنے جا رہا ہے اور ماں تڑپ رہی ہے، میاں نہیں تیری خدمت یہاں ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، جناب میں نے حج پہ جانا ہے۔ تو کہا احی والدہ کا، کہتے ہیں والدین زندہ ہیں؟ عرض کی جی میرے والدین زندہ۔ کالا ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ بیٹا جہاد پہ گیا ہے، ماں کو ضرورت ہے، تو نہیں ماں کی خدمت کر۔ بیٹا پیر کے دربار پہ بیٹھا ہوا جھاڑو دے رہا جا کے وہاں، اور ماں سے سک رہی ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔
میاں وقت کے غوث کا بھی دربار ہو، فیض نہیں ملے گا اگر ماں ناراض ہے تو۔ یہ پہلا مرشد ہے، ماں پہلا مرشد۔ حضرت باجید بستامی کہتے ہیں میں اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، میں اللہ کو راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا پتر میں نے معاف کیا۔ 12 سال بستام کے جنگلوں میں گھومتے رہے، خاک چھانی، گلی گلی کی خاک چھانی۔ ایک دن 12 سال کے بعد بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو بھی سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے روک لیا کہ اب تو رات کا ایک حصہ گزر گیا ہے، میری ماں نرم بستر میں سوئی ہوگی اور سردیوں کا موسم ہے،